Germany is very safe for me. کیسے کہہ سکتے ہیں یار؟ مجھے کبھی کوئی ٹینشن نہیں ہوئی, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. فائنینشیل انڈیپینڈنس, اپنے فائنینسز کو خود ہینڈل کرنا, تو اس میں آپ 20 hours پر ویک کام کرتے ہیں, اور آپ کی بیٹیاں اسپیشلی آنا چاہتی ہیں اور سیکھنا چاہتی ہیں تو آپ ان کو بالکل اجازت دیں. ہیلو ہیلو ہیلو, السلام علیکم. میرا نام ہے سیف اور میرے ساتھ ہے موجود ایک بہت اسپیشل گیسٹ ہیئر ان ماگڈیبرگ جرمنی, اور گیسٹ کا نام ہے یمنا اقبال. ہیلو. اور یمنا سے ہم پوچھیں گے کیونکہ ایک لڑکی ہیں, ان کا جرمنی میں کیا ایکسپیرینس رہا ہے, کیونکہ یہاں پہ یہ ماسٹرز کری ہیں, ماسٹرز کی اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے ڈفرینٹ یہاں پہ ڈیٹا سائنس میں جابس کی ہیں. اور اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ ایز اے لڑکی کس طرح کی جابس یہاں پہ اویلیبل ہیں, کیا چیلنجز ہیں, اور انہوں نے زندگی میں کیا سیکھا. So without wasting any more time, let's get started and get into it. السلام علیکم یمنا. فرسٹ آف آل تھینکس لاٹ فار گیونگ می یور ٹائم. وعلیکم السلام. تو لیٹ اسٹارٹ دس انٹرویو اباؤٹ گیٹنگ ٹو نو سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف. تو اپنا شارٹ انٹروڈکشن کرا دیں فار دا پیپل. اوکے, میں کراچی سے آئی ہوں. آئی ڈیڈ مائی بیچلرز ان کمپیوٹر انجینئرنگ فرام سر سید یونیورسٹی. پھر آفٹر دیٹ میں نے وہاں پہ کراچی میں کام کیا ہے کچھ مہینے. پھر آئی اپلائڈ فار مائی ماسٹرز ان جرمنی اور آئی کیم ہیئر ان 2019. About 4 years ago. ہاں, اباؤٹ 4 years ago. اور یہاں میں اوٹوفون یورک یونیورسٹی OVGU میگڈیبرگ میں. یس, میگڈیبرگ میں DKE کا ماسٹرز کر رہی ہوں. What is DKE? ڈیٹا اینڈ نالج انجینئرنگ. ڈیٹا اینڈ نالج انجینئرنگ. تو تھوڑا ڈیٹا سائنس سے ریلیٹڈ ہے. ہاں, ڈیٹا سائنس ڈیٹا انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہے یہ فیلڈ. میں یہاں پہ جاب کرتی ہوں, میں ورک اسٹوڈنٹ کرتی ہوں. اوکے, تو ہم تھوڑا آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جاب ہے, فیلڈ ریلیٹڈ جاب ہے میری. اس کے بعد تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. شیور. سو یو نو سب سے پہلا میرا کویشچن ہے کہ وائی ڈیڈ یو چوز جرمنی, اور آپ جرمنی ہی کیوں آئیں؟ بیسکلی آئی اپلائڈ فار کینیڈا فرسٹ. میرا پلان تو تھا ماسٹرز کرنے کا باہر سے. اوکے. بٹ جرمنی واز ناٹ ان دا پلان. لیکن پھر میرا ایک کولیگ اپلائی کر رہا تھا, تو ہی ٹولڈ می اباؤٹ دا جرمنی, آل دا پروسیس اینڈ ایوری تھنگ. تو پھر میں نے یہاں اپلائی کر دیا. اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو چوز دا ڈگری ہیئر؟ سو آئی واز لوکنگ فار ڈیٹا سائنس ریلیٹڈ ڈگری. تو پھر میں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ سرچ کر رہی تھی یونیسس پہ, کہ جیسے میں بزنس انفارمیٹکس, ڈیٹا انالسٹ ٹائپ کی, جو جس میں ڈیٹا سائنس سے ریلیٹڈ سارے کورسز ہوں. تو دس از ہاؤ I came. You came here. All right. So first topic which we will talk about. So تھوڑا سا ہمیں بارے میں آپ کو پتہ لگ گیا, تھوڑا بیک گراؤنڈ پتہ لگ گیا. And first topic which I would like to know about is studies. کہ یہاں پر جو آپ کی اسٹڈیز ہیں وہ کیا ڈفرینس ہے ورسز یو اسٹڈیڈ ان پاکستان اینڈ یو اسٹڈیڈ ہیئر. کیا فرق ہے پڑھائی میں؟ فرق ہے. اوکے. فرق بہت زیادہ ہے. اوکے. آئی تھنک سو. مطلب ایک فکس وہ نہیں ہے, سبجیکٹس نہیں ہے. اٹس لائک کہ دو لوگ اگر سیم ڈگری میں انرول ہیں DKE میں, بٹ جب وہ پاس آؤٹ ہوں گے تو ان کے کورسز ڈفرینٹ ہوں گے. ماڈیولز سیم ہوں گے بٹ کورسز ڈفرینٹ ہوں گے. So this was different for you کہ وہاں پاکستان میں فار ایگزامپل سیم کورسز ہوتے تھے لینے کے لیے, ایک ڈیفائنڈ سلیبس ہوتا تھا, اور زیادہ ایکسپوجر نہیں ہوتا تھا, پریکٹیکل لرننگ نہیں ہوتی تھی. اور کلچرل شاکس کیا تھے؟ فار ایگزامپل ایک تو آپ نے کریکولم وائز بتا دیا, بٹ واٹ ور یور کلچرل شاکس؟ پڑھائی سے ریلیٹڈ تو یہ تھے کہ پاکستان میں یونیورسٹیز میں اوکے اٹینڈنس کا سین یہ ڈپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی, بٹ یہاں پہ لیکچرز جو ہیں وہ بہت آپ کا چلنگ سین ہے. اور آپ اس کلاس کے دوران جہاں آپ کو اگر کچھ کھانا ہے, پانی پینا ہے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. دس از سو نارمل. ہاں, تو یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ یار ٹھیک ہے, مطلب ٹیچر آپ کو یہ نہیں کہے گا, آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا, کیونکہ آپ ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور آپ کو یہ نہیں کہ آپ پوچھے میں چلا جاؤں, میں کر لوں, آپ اٹھ کے چلے جائیں, آپ کی مرضی. واٹ ور دا ٹیچرز لائک ہیئر؟ ٹیچرز ور سپورٹیو. اوکے. اور بہت ان کا ایک پڑھانے کا جو میتھڈ ہے ڈفرینٹ. مطلب وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں دس از 100% رائٹ, دے ول آسک کویسچنز فرام یو, اور ہر کوئی اس سیم چیز کو ڈفرینٹ طریقے سے پروف کرنے کی کوشش کرے گا ان ماسٹرز. اینڈ دس واز ان دی اسٹارٹ تھوڑا سا اور شاک, بٹ یو کیٹر ٹو اٹ. ایگزیکٹلی. کچھ ٹیچرز بہت سپورٹیو ہوتے ہیں, ان کے لیکچرز بہت اچھے ہوتے ہیں, آپ کو بہت مزہ آتا ہے ان کی کلاسز لینے میں, وہ آپ کو ایکسپلین اچھا کرتے ہیں. اور کچھ ٹیچرز چڑھ تو نہیں جاتے کہ یار یہ کیا دیسی لوگ ہیں, یہ کیا براؤن لوگ آ گئے ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا.
بٹ سب کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں. اگر آپ کو جرمن مائنڈ سیٹ ورسز پاکستانی یا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس میں کمپیئر کرنا ہو, سو واٹ وڈ یو سے کہ جرمن اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں؟ جرمن اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ چیزوں کا ان کا پرسپیکٹیو بہت الگ ہوتا ہے. وہ ہماری طرح نہیں وہ کرتے موسٹلی کہ ہمیں یہ بہت اچھے گریڈز چاہیے اور ہم اس چیز کے لیے پڑھ رہے ہیں. وہ سیکھنے کے لیے پڑھتے ہیں. دے جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ اے گڈ گریڈ اور کہ ان کو فرسٹ پوزیشن لینی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی کوشش کرتے ہیں, ناٹ لائک کہ ہمیں بتا دیا یہ کرنا ہے اور ہم یہ کریں گے, فالو کریں گے تو ہمیں بہت اچھا گریڈ ملے گا. اور وہ چلنگ سین ہوتا ہے ان کا. وہ پارٹیز بھی کرتے ہیں ویکینڈ پہ, اگر ان کی منڈے کو اوونگ بھی ہے, ایکسرسائز ہے, ٹیسٹ ہے, وہ سب کچھ کریں گے. تیسری اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بس پاگلوں کی طرح پڑھتے رہتے ہیں. ہمارا تھوڑا سا کیوٹک ہوتا ہے ورسز وہ تھوڑے سے ایگزیکٹ, کیونکہ ہمارے آئی تھنک وہ بچپن سے ہمیں ایسے ہی وہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے, ایگزامز ہونے والے ہیں اور یہ کرنا ہے. اور ایک اور چیز میں یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جرمن اسٹوڈنٹس ڈونٹ ریئلی ورک وین دے اسٹڈی. ہمیں جاب بھی کرنی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جاب بھی کرنی ہے, ہمیں پڑھائی بھی کرنی ہے, تو ہم تھوڑے سے کیوٹک مائنڈ میں آ جاتے ہیں. بٹ آف کورس وی کین, ہاں ہمارے لیے ٹائم مینیج کرنا بہت مشکل ہے. مطلب ہمیں کیونکہ جاب بھی کرنی ہے, ہمیں اپنا کھانا بھی خود بنانا ہے. اور جرمن سے کھانا کون بنا رہا ہے؟ وہ بھی خود بنا رہے ہیں, لیکن ہمیں انڈیپینڈنسی کی عادت نہیں ہے نا, ہمیں بالکل بھی نہیں ہوتی ہے. ہم لوگ پاکستان میں امی کھانا بنا کے دے دیتی ہیں, گھر کے کام میڈ آ رہی ہوتی ہے سب کے گھر میں, تو اٹس نارمل اوور دیئر. اور ہم لوگ کا براٹ اپ از ویری ڈفرینٹ, اور یہ لوگ سب کچھ خود کرنے کے عادی ہیں, تو یہ چیز بہت مجھے اچھی لگتی ہے. اوکے, سو وچ برنگس می ٹو مائی نیکسٹ کیٹیگری آئی وڈ سے, اینڈ دیٹ از اباؤٹ ورک. کہ یہاں پہ جو جابس ہوتی ہیں فار ایگزامپل وہ کس طرح کی ہوتی ہیں, اور اس کو ہم مے بی 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. پہلا حصہ ہے یور فیلڈ جابس, سیکنڈ از ہیوی, اینڈ تھرڈ از دا آڈ جابس ایز اے گرل, فار ایگزامپل ایز اے ویمن. تو پہلے آپ تھوڑا فیلڈس کے بارے میں بتاؤ کہ جو ڈیٹا سائنس میں بیکاز یو ورک ہیئر, کس طرح کی اسٹوڈنٹ جابس اویلیبل ہیں, اور ایک ورک اسٹوڈنٹ ایک ٹرم ہوتا ہے, واٹ ایگزیکٹلی از دیٹ ٹرم؟ تو وہ فرسٹ آف آل ورک اسٹوڈنٹ کا یہ ہے جو فیلڈ ریلیٹڈ جابس ہیں, تو اس میں آپ 20 hours پر ویک کام کرتے ہیں, اور یو کین ناٹ ورک مور دین 20 hours پر ویک. تو کمپلیٹ ایک مہینے میں آپ 80 گھنٹے کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنے جب سیمسٹر بریک ہوتا ہے اس میں آپ اپنی کمپنی میں بات کر لیں اور آپ فل ٹائم کام کر سکتے ہیں. اور کس طرح کی, اگر جیسے مجھے ڈیٹا سائنس کی فیلڈ میں جاب کرنی ہے فار ایگزامپل ایز اے اسٹوڈنٹ, تو مجھے کیا کیا ٹیکنالوجیز پتہ ہونی چاہیے؟ تو آپ کو پائتھن, SQL, اور ڈیش بورڈنگ وغیرہ کے لیے, ویژولائزیشن کے لیے پاور BI, ٹیبلو, پلاٹلی, پائتھن لائبریری. ہاں, تو اس طرح کی ساری چیزیں ہو گئی ہیں. ایکسل, ایگزیکٹلی. اچھا, یہاں پہ پریویس ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے جب اگر میں یہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ آ رہا ہوں, تو کیا میرے پاس پریویس ایکسپیرینس ہونا چاہیے؟ آئی تھنک یس. اوکے, وہ آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے فرام اے پرسنل ایکسپیرینس, کہ اگر آپ کے پاس جیسے پاکستان سے تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے, اچھی آپ کی جاب تھی, آپ کا 8-9 مہینے کا بھی اگر اچھا ایکسپیرینس ہے اور 1 سال کا بھی, اور تو آپ کو جاب بہت ایزیلی اور جلدی مل جائے گی. آپ کو زیادہ ایکسپیرینس ہے, اٹس گڈ فار یو. The second category is heavy jobs. What exactly is heavy job? اور فار ایگزامپل آپ کی یونیورسٹی میں یا آپ کی ڈگری میں کس طرح کی heavy jobs ہوتی ہیں؟ تو heavy jobs جو ہوتی ہیں وہ اسٹوڈنٹ جابس ہوتی ہیں یونیورسٹی کے اندر, جو آپ کے پروفیسرز یا ریسرچ گروپس والے جو لوگ ہیں وہ آپ کو آفر کر سکتے ہیں, اور اس کی اوپننگ ہوتی ہے. آپ اپنی یونیورسٹی میں جائیں, اپنے ڈپارٹمنٹ میں جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں, یا آپ کسی کے ساتھ پروجیکٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو آفر کر سکتے ہیں. جیسے ماسٹر پروجیکٹ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پروفیسر اگر کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ایز اے اسسٹنٹ, لائک ریسرچ اسسٹنٹ, آپ وہ جاب کریں گے. کافی لے کے آ جائیں مطلب؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہمارا والا سین نہیں. اچھا, ہمارا والا سین نہیں ہے. نہیں, یہاں پہ آپ پراپر کام کرتے ہیں. اچھا, اور جابس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں, اسپیشلی ایز اے ویمن. اور جابس کا کیا سین ہوتا ہے, کیا مشکل ہوتی ہیں, کس طرح کی جابس اویلیبل ہوتی ہیں؟ اور جاب بہت مشکل ہوتی ہیں. آپ کی فیلڈ جاب سے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہیں. اور اویلیبل یہ مطلب ریسٹورینٹس میں آپ کو مل جائیں گی, آپ کو کیفیز میں مل جائیں گی, برگر کنگ ہو گیا, میکڈونلڈز ہو گیا. اور بٹ ان والی جابس کے لیے آپ کو جرمن لینگویج بہت اچھی آنی چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ فلائنگ ڈلیوری سروسز والی جو جابس ہیں, جیسے اوبر ایٹس ہو گیا, تو اس میں آپ کو جو ہے جرمن آنی چاہیے. یہ ایک ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کو لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری ہوتی ہیں جہاں پہ جرمن لینگویج از ناٹ امپورٹنٹ, وہ ہو گئی امیزون میں پیکیجنگ کی, اسٹیجنگ کی, اور پارسل پک اینڈ ڈراپ اینڈ آل دیٹ اسٹف. ہرمس ہو گیا, ہرمس اٹس لائک اے DHL ڈلیوری سروس. ہاں, تو یہاں پہ ان جگہوں پہ اس کے علاوہ فیکٹریز ہو گئیں, کافی فیکٹری ہے, اور ڈفرینٹ ٹیشو فیکٹری یا کوئی بھی فیکٹریز ہو گئی, وہاں پہ آپ کو مل جاتی ہیں. سو ہم نے جو 3 فیلڈس کے بارے میں بات کی جابس کی, اس میں کتنے پیسے لوگ کما لیتے ہیں آن ایوریج؟ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس سٹی میں کام کر رہے ہیں اور آپ کا کس طرح کی کمپنی ہے.
تو آن ایوریج 1000 to 12 or 300 euros. اس میں ٹیکس بھی کٹتا ہے رائٹ؟ سو لائک 10% ٹیکس کٹتا ہے. اچھا اس کے بعد جو ہیوی جابز ہیں اس میں کتنے کماتے ہیں؟ کیوی میں آئی تھنک 400 450 کما لیتے ہیں. اور جو اور جابز ہوتی ہیں اور جابز ہوتی ہیں فار ایگزامپل اس میں کتنے لوگ کما لیتے ہیں؟ کیونکہ اس میں بھی دو طرح کی اور جابز ہیں. ایک وہ ہے جس کے اندر آپ 20 hours ہی کرتے ہیں, منی جاب کرتے ہیں, اور ایک وہ ہے جو امیزون والی ہے فار ایگزامپل. ہاں امیزون والی جو فل ٹائم ہوتی ہے یا پارٹ ٹائم ہوتی ہے تو اس میں آپ جو ہے 1200 یورو, کیونکہ امیزون سب سے زیادہ اچھا پے کرتا ہے. تو یہاں پہ میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا, دیٹ از دا منی جاب کانسیپٹ. منی جاب میں ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیکس نہیں کٹتا اور آپ 450 کماتے ہو, اراؤنڈ 50 یورو گھنٹہ, 50 hours گھنٹہ کام کرتے. اس کے علاوہ انٹرنشپس وغیرہ بھی ہوتی ہیں. ہاں یس یس. تو اسٹوڈنٹس انٹرنشپس بھی کر سکتے ہیں, اس میں آپ کو فکس اماؤنٹ ملتا ہے لائک 600 700 اور 1000, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس کمپنی میں کر رہے ہیں. آلرائٹ, نیکسٹ لیٹس جمپ ٹو دا نیکسٹ ٹاپک اینڈ دیٹ از اباؤٹ از جرمنی سیف فار ویمن؟ ڈیفینیٹلی Germany is very safe for me. کیسے کہہ سکتے ہیں یار؟ میں خود ایک لڑکی ہوں اور میں یہاں 4 سال سے رہ رہی ہوں اور مجھے کبھی کوئی ٹینشن نہیں ہوئی, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اوکے, آپ کے پیرنٹس کو مسئلہ نہیں ہوا کہ لڑکی کو ہم نے بھیج دیا ایسے یار؟ پتہ نہیں, بالکل بھی نہیں. اغوا ہو جائے وہاں پہ. ان کو آئی تھنک لگتا ہے میں زیادہ سیف یہاں ہوں کہ بنسبت میں اگر کراچی میں اکیلے گھوم رہی ہوں تو میرے پاس بہت ساری کالز آتی رہیں گی کہ تم ٹھیک ہو. فون بجتا ہے وہاں پہ جو کال جائیں گی. ہاں وہاں تو فون, یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ فون کہاں چلا جائے گا, اور آپ اتنے مطلب آپ کو بہت پریشانی ہوتی ہے. اور اب جب میں جاتی ہوں تو میں اور زیادہ گھبرانے لگتی ہوں کیونکہ یہاں بہت سکون ہے. مطلب آپ میں رات میں برلن سے اگر میگڈیبرگ آ رہی ہوں تو ٹرین میں مجھے بالکل بھی ٹینشن نہیں ہوگی, چاہے وہ 2 بج رہے ہیں 1 بج رہے ہیں کہ کچھ ہو, یا لوگ برلن جیسے شہر میں رہتے ہیں تو کچھ نیبرہڈ جیسے ہوتے ہیں جیسے فرینکفرٹ میں لوگ کہتے ہیں, بٹ آئی تھنک یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سٹی پہ کہ آپ کس طرح کے, اسپیسیفک کون سے ایریا میں ہے اس میں. ہاں ایگزیکٹلی. تو لیکن آپ یہاں پہ اکیلے لڑکیاں رہ رہی ہوتی ہیں, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ کوئی جو ہے تنگ کرے گا یا ان کا پیچھا کر لے گا. ٹھیک ہے چھوٹی چیزیں, بٹ ایسا کچھ نہیں ہوتا, بٹ بہت ریلیکس ہوتا ہے. اوکے, اینڈ ڈڈ یو فائنڈ لائک پاکستانی سپورٹ سسٹم ہیئر؟ اگین میں جب آئی تھی کیونکہ اکثر, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اکثر یہ ہوتا ہے کہ یار اوکے آپ کو ویسے تو آپ سیف ہوتے ہیں بٹ کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جو صرف پاکستانی بندہ یا بندی سمجھ سکتا ہے فار ایگزامپل, کیونکہ کلچر ایسے ہوتا ہے یا واٹ ایور. اور کبھی کبھار ایسے عید ہو گئی فار ایگزامپل, آپ کو چاہیے ہوتے ہیں اپنے لوگ. سو ڈڈ یو فائنڈ اے پاکستانی کلچرل, پاکستانی سپورٹ سسٹم ہیئر؟ ہاں بٹ تھوڑا ٹائم لگا تھا. جب میں آئی تھی تو اتنا یہاں پہ میگڈیبرگ میں ایسا سین تھا نہیں, اور مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ اور کتنی لڑکیاں یہاں پہ ہیں پہلے سے اور کیا. تو اٹس لائک کہ آپ کس طرح اپروچ کر رہے ہیں اور لوگ کہاں ڈھونڈیں ہم, اگر میں آ رہا ہوں کیسے ڈھونڈوں؟ آپ پی ایس اے سرچ کریں. پاکستانی اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کے گروپس آپ چیک کریں, جیسے پی ایس اے میگڈیبرگ ہو گیا یا پی ایس اے کیل ہو گیا, تو آپ وہ سرچ کریں. آپ پاکستانی ان ڈوائچلینڈ پہ اس بارے میں ایک اور گروپ ہے RGD, جہاں پہ جو ہے فیمیلز ہیں ساری جو کہ جرمنی میں ہے لیکن وہ پاکستان سے ہیں. تو وہاں پہ اٹس اے سیف اسپیس کہ آپ وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ وہاں پہ کسی لیڈیز اونلی مسئلہ ہے تو آپ وہاں پہ پوچھیں, اور وہاں پہ سب ایک دوسرے کو بہت ہیلپ کرتے ہیں. تو ایوری ون از ویری سپورٹیو. ویری نائس. اچھا, کیا حجاب پہن سکتی ہیں لڑکیاں ادھر؟ سیف ایسا تو نہیں جرمن حجاب کھینچ دیتے ہیں بھائی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تو بلکہ برلن میں لوگوں کو پورے نقاب میں, ننجا والا نقاب, ہاں دیکھا ہے. تو ایون انکلس کو دیکھا ہے, شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے, میں نے برلن میں دیکھا ہے. مجھے وہ ایریا نہیں پتا, نوائے کلون ہوگا, آئی ڈونٹ تھنک. اٹس فائن, آپ پہن سکتے ہیں, لیکن یہ پھر کسی کے ساتھ کبھی کوئی ایکسٹریم سین ہو گیا تو یہ بھی ایسا ہے کہ بہت ہی کم ایسی چیزیں ہوئی ہوں گی. لیکن یہاں پہ بہت زیادہ مڈل ایسٹ سے لوگ ہیں تو وہ سب حجاب کیے ہوئے ہوتے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ایون کلاس میں ہوتے ہیں. اب تو میگڈیبرگ یونیورسٹی میں یا OVGO میں ایک کمیونٹی بن گئی ہے مسلمس کی, اور انہوں نے کچھ نماز ایریا بھی وہ کیا ہے. انہوں نے رمضان میں ایک پارٹی کی تھی اور اس میں کھانا بہت اچھا تھا. ویری نائس. اچھا, نیکسٹ کویسچن. اب ہم یہاں پہ ویڈیو کو راؤنڈ اپ کرنے لگے, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کہ واٹ ڈڈ یو لرن ہیئر جب آپ یہ پورے باہر آئیں پڑھنے, کیونکہ آئی وانٹ the students, the female students who are sitting out there, or also parents who are listening, کہ they get inspired with this whole thing کہ یار اوکے لڑکیوں کو بھی باہر اگر جاتی ہوں تو سیف ہیں اور وہ ان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے, وہ کچھ بن سکتی ہیں فار ایگزامپل. So what did you learn here as a woman, as a person, as a personality? I would say financial independence. Okay. اور اپنے فائنینسز کو خود ہینڈل کرنا, کیونکہ آپ کما بھی خود رہی ہیں, خرچ بھی خود کر رہی ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ کو یہ چیز سیکھ جاتے ہیں اور آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ.
اور اس کے علاوہ یہ کیونکہ آپ پاکستان میں ایسے سارے کام نہیں کر رہے ہیں نا, آپ اپنا گروسری لینے خود اکیلے جا رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ گھر میں گروسری ٹھیک ہے, اگر آپ کو پتا بھی آپ کچھ اماؤنٹ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, بٹ ہر کیس میں ایسا نہیں ہوتا. اور گھر کے بل جا رہے ہیں, یا آپ کو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس گھر کا خیال بھی خود رکھنا ہے, آپ نے اس گھر کی صفائی کرنی ہے, آپ نے اپنے کپڑے بھی خود دھونے ہیں, آپ نے کھانا بنانا ہے, اپنا خیال رکھنا ہے, اپنے فائنینسز کو آپ نے گھومنا پھرنا ہے, اس کے لیے آپ کو سیونگس بھی کرنی ہے. یہاں پہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں, اور جب آپ ٹریولنگ پہ جاتے ہیں تو آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں, ڈفرنٹ کلچرز کو دیکھتے ہیں, اور اپنے بارے میں پتہ لگتا ہے. ایگزیکٹلی, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے اون پہ کیا کر سکتے ہیں. مطلب کیونکہ وہاں تو آپ ایک اس میں ہوتا ہے نا اماں ابا کے نیسٹ میں آپ, تو یہاں پہ آپ آتے ہیں تو آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں, اور آپ کا دماغ کھلتا ہے. یو اسٹارٹ آسکنگ کویشچنز کہ یہ چیزیں ایسے. تو غلط ہے لڑکیوں کے لیے سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ کوئی غلط نہیں ہے. او مائی گاڈ. Okay, I would like to end the interview here, and I would like to ask you کہ اگر آپ کو کچھ چیز چینج کرنی ہو اس پوری جرنی میں in the last 5 years, would you change anything and what would that be? I think ایک دو چیزیں میں بھی 1 or 2, تو اٹس لائک مجھے ڈفرنٹ یونیورسٹی سے بھی ایڈمیشن آیا تھا, بٹ ہاں تو میں تھوڑا سا ایسا سٹی چوز کروں گی جہاں پہ بڑا شہر ہو, کیونکہ وہاں اپرچونیٹیز زیادہ ہوں گی. اور آپ جیسے میونک, برلن, ہیمبرگ, جیسے گوگل میپ پہ میں دیکھ لوں کہ کہاں زیادہ لوگ رہتے ہیں. آپ کے ایکسپینسو زیادہ ہوں گے, ایکسپینسز وغیرہ, لیکن آپ پھر بھی وہاں پہ جو ہے نا وہاں ارن بھی زیادہ کرتے ہیں آپ, اور آپ کے پاس آف کورس زیادہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں. ایئرپورٹ ہے, آپ کے پاس بہت ساری آسانیاں ہیں وہاں پہ. انٹرنیشنل بھی زیادہ ہوتے ہیں, انٹرنیشنل زیادہ ہوتے ہیں وہاں, حلال چیزیں, حلال ریسٹورینٹ زیادہ مل جاتے ہیں, تو یہ تھوڑے مسئلے نہیں ہوتے. لیکن اللہ کا شکر میگڈیبرگ میں میرے بہت اچھے دوست ہیں, میری فیملی ہے. چلو یار, ہم اس فیملی کا پارٹ نہیں ہے, بٹ اوکے دیٹس فائن. اوکے, لاسٹ کویسچن or a point. Would you like to say anything else to the ladies and the parents who are listening to this interview or this video? کہ یار اوکے, this is I would like to say at the end. پیرنٹس کو میں بولوں گی کہ آپ پریشان نہیں ہو. آپ کے بچہ اگر, آپ کی بیٹیاں اسپیشلی آنا چاہتی ہیں اور سیکھنا چاہتی ہیں, تو آپ ان کو بالکل اجازت دیں. اور یہ ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ اگر ان کو یہ ملتی ہے, کیونکہ وہ بہت کچھ زندگی میں سیکھیں گی, اور آپ لوگ خود بہت خوش ہوں گے ان کو مطمئن اور خوش دیکھ کے. مشکلیں ہوتی ہیں لیکن ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اوکے, تو اٹس لائک مشکل سفر ہے لیکن بہت اچھا سفر ہے. اوکے, تو آپ کو. اور لڑکیوں کو آپ کیا بولیں گی؟ جو لڑکیوں کو میں بولوں گی کہ ان کو اپلائی کرنا چاہیے, ان کو ڈرنا نہیں چاہیے, اور وہ یہاں آئیں گی تو وہ کانفیڈنس بھی ان کو ملے گا, اور وہ اپنی ہر چیز خود بھی ہینڈل کر سکتی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتی کیونکہ ان کو اتنا ایکسپوجر ملتا نہیں ہے. اوکے, لیکن وہ سب کر سکتی ہیں. اوکے, نائس. All right, Yumna, it was a pleasure talking to you. I learned a lot as well as a guy. Okay. From a woman. اور یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے آپ کے لیے. Oh, nice. So thanks guys. I hope that you guys learned something from this, and also especially the girls and the parents of girls who are listening to this. Maybe unko kuch seekhne mila hoga, right? And if you like these videos, please comment, share and subscribe to this channel. And also, if you have questions, please write them in the comment and maybe Yumna can answer them for you. Sure. Then thanks a lot guys. It was a pleasure making this video, and I will see you in the next one. Cheers.